خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو شروع سے اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن پتہ ہے خوش قسمت ترین ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے سے کھینچ کر نیکی کے راستے کی طرف لاتا ہے، جنہیں اللہ فرماتا ہے تم کہاں بہکائے جا رہے ہو، تم تو میرے لیے ہو، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، تم کہاں دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہو، تم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، تمہیں تو میں نے خالص کیا ہے اپنے لیے، تم تو میرے چنے ہوئے ہو۔ اور جو اللہ کے خالص سے کیے ہوئے ہوں یا چنے ہوئے لوگ ہونا، وہ بہت ہی خوش قسمت ہوتے ہیں۔ ہمارا رب اپنے بندوں کے مایوس ہونے سے ہنستا ہے۔ یہ بہت خوبصورت حدیث ہے جس میں اللہ کے ہنسنے کی صفت کا ذکر ہے۔ ہمیں اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بس آزمانا ہوتا ہے اور آخر حالات بدل کر رہتے ہیں، اور تم کیا جانو کہ وہ وقت قریب ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب اپنے بندوں کے مایوس ہونے سے ہنستا ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے ان کی حالت بدلنے کا وقت قریب ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا رب ہنستا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو میں نے عرض کیا، تب تو ہم ایسے رب کے خیر سے ہرگز محروم نہ رہیں گے جو ہنستا ہے۔ جب تم اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے روکتے ہو جو کہ تمہاری پسند کا تو ہوتا ہے مگر تمہارے رب کو پسند نہیں ہوتا، تو تم جانتے ہو اس وقت اس رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے، اور اس لمحے وہ تمہاری دعا پر وہ کن فرما دیتا ہے۔ تم آج اس کی رضا قبول کر لو اور پھر وہ تمہیں تمہاری رضا نصیب کر دے گا۔ ایک دن تم دیکھو گے تمہاری آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے بھر جائیں گی، تم اپنی ہر تکلیف بھول جاؤ گے اور اللہ کے معجزوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارے صبر کا اجر بہت حسین ہوگا۔ کن سے فیکون، وہ مقام جہاں ہر قصہ ہر شے اپنی منزل پا لیتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم تو مانگ بھی نہ سکو اگر وہ توفیق نہ دے، اور تمہیں اس کا بہترین اجر بھی دے گا۔ بس کبھی غلط گمان نہ رکھنا، دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے بہترین وقت کا۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، کوئی چیز نامقررہ وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام صبر اور شکر کرنا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک روزے دار کی طرح صبر کرو جب وہ کسی دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے، مشروبات، لوازمات، کئی قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے ہوتے ہیں، اور وہ صبر کرتا ہے آذان کا اور اپنے رب کے اذن کا۔ وہ اللہ ہے نا، وہ سب کر دے گا، اور پھر تمہارا دل بھی راضی ہو جائے گا۔ تو سب جانتا ہے، مجھے بھی، میری کمزوری بھی، میرے گناہ بھی، میرے لفظوں کی توبہ بھی، ایسی توبہ کہ جس کے بعد پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ میری کمزور ذات تجھ سے شرمندہ ہے، میرے رب، میرے گناہ کو تیری ذات پردے میں رکھتی ہے، میرے ان گناہوں کو معاف فرما میرے رب، اور تو ہی اول ہے، تو ہی آخر، تو رحمان ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ معاف فرما دے۔ گنہگار بشر ہوں اور تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا اللہ ہے۔ اور پھر کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جن کو اپنے ماضی کے گناہ نہیں بھولتے۔ ان کو لگتا ہے شاید اللہ اب ان کو معاف نہیں کرے گا، مگر ایسا نہیں ہے۔ وہ رب آپ سے مایوس نہیں ہوتا، وہ آپ کو معاف کر چکا ہے، اب آپ خود کو معاف کر دیں۔ بس بہت ہو گیا ہے ماضی کے پچھتاووں پر مایوس رہنا۔ یہ ساری اداسیاں، یہ پچھتاوے، یہ سب کرنے کا اب وقت گزر گیا، آپ بدل گئے ہیں،
آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ چکے ہیں اور آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ برا وقت گزر چکا ہے اور مستقبل بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو۔ اس کے بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ کو پانا سب سے بڑی حقیقت کو پانا ہے۔ کوئی آدمی جب اللہ کو پاتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسی بے چینی پیدا ہوتی ہے جو اس کی ساری زندگی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے۔ اس کی سوچ نئے رخ پر چلنے لگتی ہے۔ اس کا عمل کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو قیامت کے ترازو پر کھڑے ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو قیامت کی ترازو پر کھڑا ہوا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی چیز سے آزماتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کے ہاتھوں بے بس کر دیتا ہے اور پھر وہی بے بسی تمہیں سجدہ کرواتی ہے، اور تم اپنی فریاد لے کر جب اس کے آگے خالی جھولی پھیلاتے ہو تو وہ تمہیں نوازنے کی ٹھان لیتا ہے۔ ناممکن اللہ کے لیے کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ممکن تمہارے لیے بناتا ہے، اور پھر تم جب مانگنے کا تسلسل نہیں توڑتے ہو نا، تب وہ بھی تمہیں دینے کا وسیلہ بنا رہا ہوتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے دعائیں کرتے ہو، مگر اللہ تمہارے دل میں دعا کا خیال ڈالتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری چاہت پر بہت پہلے سے راضی ہوتا ہے۔ آزمائشیں تو بس ایک بہانہ ہوتی ہیں، بس تمہارے ہاتھوں کے دعا میں اٹھنے کی دیر ہوتی ہے اور نصیب مہر دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو